بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، چند ماہ پہلے ہم نے ایک خبر دی تھی آپ کو. ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم FIA سندھو، ہمایوں سندھو صاحب، ان کا جھگڑا ہوا تھا ان کی اہلیہ کے ساتھ، مار پیٹ ہوئی، معاملہ ویمن پولیس اسٹیشن تک گیا تھا اور ان کو اس وقت ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم کے پوسٹ سے ہٹا دیا گیا تھا. لیکن بعد میں کوئی بیچ میں دوست پڑے، انہوں نے صلح کروا دی. کہا جاتا ہے کہ جی طلاق ہو گئی تھی لیکن صلح ہو گئی، پھر کوئی زیادہ معاملات میں ان میں پڑا بھی نہیں. لیکن اب دوبارہ ان کا جھگڑا شروع ہو گیا ہے اور ان کو اسٹیبلشمنٹ رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شہزاد ملک صاحب. شہزاد ملک صاحب تحقیقاتی جرنلزم کرتے ہیں اور زیادہ تر ان کی سٹوریز جو ہیں FIA کے حوالے سے ہی ہوتی ہیں. تو تازہ ترین کیا صورتحال ہے ہمایوں سندھو کی اور ثانیہ شاہد کی؟ مجھے تو دونوں طرف سے اب قصور نظر آنے لگا ہے، کیونکہ پہلے جہاں جس حد تک چلی گئی تھی ثانیہ شاہد صاحبہ جو ہیں، تو واپسی پتہ نہیں پھر کیسے ہوگی، پھر دوبارہ انہی کے ساتھ بسنے لگیں. تو بات کرتے ہیں جناب شہزاد ملک صاحب سے کہ تازہ ترین کیا بات ہوئی ہے، کیا صورتحال ہے، کیا لڑائی ہوئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ سر. شہزاد ملک صاحب، یہ پہلے انہوں نے ثانیہ شاہد نے جو تھانے میں درخواست ہوئی تھی اس میں کہا کہ انہوں نے میرا حمل گروا دیا، مجھے مارا پیٹا گیا، بے شمار تشدد کیا گیا. پھر ان کی ایک درخواست جو ہے وہ ہراسمنٹ سے متعلق جو مہتسب، وہ حقی مہتسب جو بنا ہوا ہے وہاں بھی چلی گئی اور کافی ہائپ کریٹ ہو گئی تھی. تو پھر یہ بعد میں ان کی درمیان صلح کیسے ہو گئی؟ سر اس میں ایک کردار ہیں، بلکہ جو ہمایوں سندھو صاحب ہیں ان کے بیچ میٹ ہیں، جو ڈائریکٹر FIA رہے ہیں پہلے، رانا عبدالجبار صاحب، اور اس وقت وہ IG آزاد کشمیر ہیں. اچھا. جب معاملات بہت آگے چلے گئے، فوسپا آپ کو پتہ ہے بڑا اسٹرانگ ایک ادارہ ہے ویمن پروٹیکشن کے حوالے سے، ورک پلیس ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کے حوالے سے. وہ لیڈی وہاں پہ چلے گئیں اور جو ان کے اوپر تشدد ہوا تھا، جو ان کا مس کیریج کروایا گیا، ان کا جو حمل ضائع کروایا گیا تھا، ان کے پاس ایویڈنس تھے ثانیہ شاہد کے پاس. تو ورک پلیس کے اوپر وہ ادھر چلی گئیں اور اس کام کے اوپر وہ پولیس آفیسر کے پاس چلی گئیں، اسٹیشن کے میں چلی گئیں، اور FIA کے اندر ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری بھی لگ گئی تھی انہی کے حوالے سے. اس نے اپلیکیشن دی تو ظاہر ہے ادھر ایک انکوائری لگ گئی، فیکٹ فائنڈنگ. اس میں ان کی پوزیشن جو ہمایوں سندھو صاحب تھے وہ کمزور ہو گئی تھی. اب کمزور کیسے ہو گئی؟ کمزور سر ایسی ہو گئی کہ یہ جو ثانیہ شاہد صاحبہ ہیں، یہ انتہائی اعلیٰ کوالیفائڈ لڑکی ہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر یہ ڈائریکٹ آئی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، اور یہ پڑھ کے آئی ہیں سر لنڈن میں، لنڈن اسکول آف اکنامکس سے یہ پڑھ کے آئی ہیں. اسی بیس پہ ان کو جاب ملی، اور جو فائنینشیل کرائمز ہیں انہی کے حوالے سے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے FIA نے ان کی خدمات مانگی تھی، جو اسٹیٹمنٹ نے بینک نے FIA کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کو دے دی. یہاں سے ان کا معاملہ آگے یہاں آگے خود کرائم کا شکار ہوگی، خود کرائم کا شکار ہو گئی. تو ہمایوں سندھو صاحب کی جو ریپوٹیشن ہے وہ سر بہت کوئی اچھی نہیں ہے. خیر ان کا ذاتی ایشو ہے. یہاں سر ان کا یہ ہوا کہ انہوں نے سب سے پہلے 2 غلط کام کیے. ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کی سب سے پہلے انٹری بین کر دی ہیڈ کوارٹر FIA ہیڈ کوارٹر میں. وہ جب گیٹ پہ تشریف لاتی ہیں تو آگے سے ان کو کہا گیا جی آپ نہیں جا سکتے. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ انہوں نے کہا جی ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم ونگ جو ہیں انہوں نے آپ کی انٹری بین کی ہے. آپ اس طرح ایز ڈائریکٹر DG کر سکتا ہے، آپ کا ڈائریکٹر ایڈمن کر سکتا ہے تھرو، لیکن اس طرح کوئی ڈائریکٹر اپنے سٹاف کے بارے میں انٹل کہ کوئی بہت بڑی کوئی چیز پرسونا نان گریٹا جس طرح کرتے ہیں لوگ، لیکن ایسا نہیں تھا، یہ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے یہ کام کیا. اس کے بعد وہ واپس وہیں سے گھر چلی گئیں. گھر سے انہوں نے بذریعہ پولیس ان کو اٹھوایا بغیر کسی کمپلین پہ. پولیس جاتی ہے سر ہمایوں سندھو نے، کیونکہ PSP ہیں سارے، آپ کو پتہ ہی، ادھر ایک DIG بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ذریعے ان کو اٹھوایا. وہ اس وقت بخار کی حالت میں تھی اور وہ نائٹ ڈریس کے اندر تھی. لیڈیز پولیس نے کوئی کچھ نہیں دیکھا کہ کوئی عورت ہے، بیمار ہے، نہتی ہے، اکیلی ہے. انہوں نے اس کو اٹھایا سیدھی G7 میں جو ویمن پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ لے کے آئے. وہاں پہ اس کو ساری رات رکھا. اس کے والد کو بلایا گیا. اب یہاں سے سر گیم شروع ہوتی ہے جو ثانیہ شاہد کے حق میں جاتی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ہمایوں سندھو صاحب نے ان کو 2 انویلپ کے اندر 2 کاغذ تھے. ایک کاغذ تھا طلاق، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، 3 طلاقیں لکھی ہوئی تھی. ساتھ ہی ان کا ریپیٹریشن لیٹر ان کے اسی انویلپ کے اندر تھا کہ آپ واپس اسٹیٹ بینک چلی جائیں. اب نہیں تو یہ ریپیٹریشن آرڈر جو ہے یہ سندھو کر سکتا ہے؟ نہیں. یہاں سے سر مس یوز آف اتھارٹی اسٹرانگ کیس بن گیا کہ آپ کس کیپیسٹی میں دے رہے ہیں. یہ کام کرتا ہے سر DG آفس، یعنی کہ ایک کسی کی خدمات لی بھی جائیں گی، فرض کریں کانسٹیبل FIA کو پولیس سے چاہیے، تو وہ جو اس کی ریکوزیشن ہے وہ DG آفس کرے گا.
اسی طرح جب دوبارہ اس کی ایکسٹینشن ہے وہ ڈی جی آفس کرے گا, جب ریپیٹریٹ کرے کے واپس بھیجیں گے تو ڈی جی آفس کا کام ہے, یہ کوئی ڈائریکٹر کا کام نہیں ہے. یہاں سے کر کے سر یہ کام کیا گیا, جو حق مہر کے تھوڑے بہت معاملات تھے وہ بھی اس کو دے کے اس کے والد کو بلائے گا, اس کے حوالے کر دیے گئے. یہ چیزیں سر ان کے سویر قسم کے خلاف گئیں. جب یہ لڑکی فوسپا گئی, جب یہ اپنے حق میں جانے کے لڑنے کے لیے جب یہ پولیس اسٹیشن گئی, اس نے سارے ایویڈنس دیے, اس میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ کوئی ہیر سے کے اوپر جا رہی تھی یا کوئی جھوٹ, وہ اس نے سارے ایویڈنس کے ساتھ یہ چلی گئی وہاں پہ. ایف آئی اے کے اندر ایک سر فیکٹ فائنڈنگ انکوائری گریڈ 20 کے آفیسر ہیں, انہوں نے شروع کر دی وہاں پہ, ان کو ڈی جی نے کہا آپ شروع کر دیں. ادھر بھی انکوائری شروع ہو گئی. ساتھ ہی فوسپا سے جو پہلا نوٹس آیا نا سر ہمایوں سندھو صاحب, کیونکہ فوسپا بہت اسٹرانگ ہے سر, وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. یعنی کہ ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان میں جو کیریئر داؤ پہ لگ گیا. جس طرح میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں, ایک لیڈی گئی سر فوسپا میں اپنے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کے خلاف, اس نے کہا جی انہوں نے جینڈر بیس پہ مجھے نوٹس دیا ہے, شو کاز دیا ہے. حالانکہ اسی سرکل کے اندر سر جو ہیں 5-6 جو اور آئی او بھی کام کر رہے ہیں, انہوں نے نہیں دیا. اس بیس پہ سر انہوں نے ان کو ریورٹ کر دیا, 18 سے نیچے لے آئے 17 پہ, چلو جی. اور وہ بڑا اسٹرانگ ہے. تو یہاں پہ جب ان کو لگا نا سر کہ اب تو کام رولا ہے, نوکری کے اوپر ہے, میں پھنس گیا, یہاں سے انہوں نے ان کو ڈائریکٹر ایف جو سی ٹی ڈبلیو وہاں سے ہٹا دیا. تو یہ ساری چیزیں سر سٹیپ بائی سٹیپ ان کے خلاف جاتی گئیں. جو ہی ان کے خلاف گہرا تنگ ہوا, رانا جبار صاحب اس وقت ملک سے باہر تھے, تو جب وہ واپس پاکستان تشریف لاتے ہیں تو وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اور وہ رات کو 2-3 بجے تک ان کے ساتھ بیٹھے. 2 دفعہ انہوں نے میڈیشن کی, چیزیں کی, اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس لڑکی کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں. اب اس میں سر 3 طلاقوں کے اوپر اختلاف موجود ہے. اہل حدیث الگ ہیں, اہل تشیع الگ ہیں, جو بریلوی مسلک ہے وہ الگ ہے, جو دیوبندی ہیں وہ الگ ہیں. یہاں پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن 3 طلاقیں ہوئی ہیں. 3 طلاقیں انہوں نے لکھ کے دی, وہ مانتے بھی ہیں. انہوں نے سر ان کی ریورسل کروا دی. جب ریورسل تو پھر تو یہ تو مسئلہ اتنا جتنا باہر سندھو صاحب پہ آئے گا اتنا باہر ثانیہ پہ بھی تو آئے گا نا, اسی کے اوپر آ گیا. ثانیہ سر میرے نزدیک ثانیہ کو مل کے دوبارہ ٹریپ کر لیا گیا, اپنی نوکری بچانے کے لیے, اپنی ہر چیز بچانے کے لیے, اور وہ بیچاری دوبارہ ٹریپ ہوئی. اس دوران کیا سر کہ جو فیکٹ فائنڈنگ انکوائری تھی اس نے کلیئر کٹ اس نے لکھا کہ بھائی آپ نے مس یوز آف انکوائری کے اتھارٹی کی آپ نے, ساتھ ہی آپ نے یہ ایلیگیشن. اس نے ایک رپورٹ بنا کے, اس دوران احمد اسحاق جہانگیر تبدیل ہو گئے, پیچھے آ گئے جو جان محمد صاحب تھے ان کے پاس آ گئے. انہوں نے سر یہ انکوائری دبا لی. اس دوران اس نے بھی ساری جگہوں پہ ایفیڈیوٹ دے دیا کہ جی میرا ایشو سیٹل ہو گیا, لہٰذا میں نہیں. جو ہی سر یہ ایشو سیٹل ہوتا ہے ساری جگہ سے انکوائریاں بند ہوتی ہیں, ایکسیپٹ ایف آئی اے کی جو انکوائری تھی وہ جان محمد صاحب نے اپنے ٹیبل پہ رکھی رہی کہ اب میں اس کو اسٹیبلشمنٹ نہیں, کیونکہ ابھی جو آئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کو سرنڈر بھی کیا اسٹیبلشمنٹ میں, واپس بھیج دیا کہ اس آفیسر کی خدمات ایف آئی اے کو نہیں چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے وہ انکوائری جو فیکٹ فائنڈنگ انکوائری ایف آئی اے کے گریڈ 20 کے آفیسر نے کی تھی, وہ انکوائری دوبارہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ بھیج دی کہ بھائی انٹیریئر کو بھیج دی کہ آپ اس پہ خلاف جو آپ دیکھیں نا, یہ دونوں ہمایوں سندھو صاحب بھی ایف آئی اے کے نہیں ہیں اور ثانیہ بی بی بھی, لیکن پورے ایف آئی اے پہ حرف اٹھا ہے, پورا ایف آئی اے ادارہ بدنام ہوا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد سر یہ بیچاری ایک دفعہ پھر ٹریپ ہو گئی, ان کا صلح ہو گئی, اور صلح ہونے کے بعد اب وہ ایک دفعہ پھر در بدر ہیں, دوبارہ اس کی وہی پوزیشن ہے جہاں سے ان کا ریورسل ہوا تھا رانا جبار صاحب نے. تو میرے خیال سے جس طرح میں نے اپنے ولاگ میں بھی بولا, میرے خیال سے رانا جبار صاحب کا کردار جو تھا وہ صحیح نہیں تھا. نہیں, میں رانا جبار صاحب دیکھیں انہوں نے صلح کروائی, اب ان کے سامنے جو فیکٹس ان کے سامنے رانا جبار صاحب کے سامنے تھے وہ آپ کے اور میرے سامنے نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں 3 طلاقیں ہو گئی, اس پہ اختلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ سندھو صاحب جی آپ درست فرما رہے ہیں سر, سندھو صاحب کا اور اس کا جو ثانیہ جو ہیں ان کا مسلک کیا ہے, وہ بریلوی مسلک سے ہیں, اہل تشیع ہیں یا دیوبندی ہیں, جو بھی ہیں اہل حدیث ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں سے کوئی فتویٰ لے لیا اور دوبارہ رجوع کرنے کا, لیکن مسئلہ یہاں پہ میں رانا صاحب کا نہیں, کیونکہ دوست اب آپ پڑھ کے صلح کروا ہی دیتے ہیں. جی تو صلح جب ہوئی تو ثانیہ کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ پہلے کیا ہوا ہے, کہ اس نے وہاں پہ بتایا تھا کہ مجھے نائٹ ڈریس میں اٹھایا پہ ویمن پولیس اسٹیشن لے جایا گیا, مجھ پہ تشدد کیا گیا, مارا گیا, پھر اس نے مس کیریج بھی اس سے پہلے الزام بھی جو تھا. یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بندہ دوبارہ ٹرسٹ کر رہا ہے, تو پھر قصور کس کا ہوا؟ رانا جبار کا تو نہ ہوا نا. رانا جبار کا سر میں اس لیے کہتا ہوں کہ رانا جبار صاحب کو ایک چیز کا پتہ تھا
رانا جبار صاحب کو یہ پتا تھا اس کو 3 طلاقیں بھی ہو چکی ہیں. رانا جبار صاحب کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ شخص جس کی میں سفارش کر رہا ہوں, صلح کرا رہا ہوں, یہ اس کا مس کیریج بھی کروا چکا ہے. مس کیریج کا مطلب سیدھا سیدھا مرڈر ہے نا سر. نہیں وہ سیدھا میں ساری وہ بھی بات میں کروا ایگری چکا ہوں آپ سے. میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ تو ایگریوڈ جو ہے وہ خاتون ہے نا, خاتون ہے. اسی کے اوپر خاتون رانا اسی جبار پہ صاحب تشدد ہوا ہے سر نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاتون اسی پوزیشن پہ کھڑی ہے جہاں سے وہ ایک پہلے میرا خیال ہے انصاف اس کو ملتا. اب اس کی پوزیشن کمزور ہے. وجہ وہ خود لکھ کے دے چکی ہے کہ میرا ایشو سیٹل ہو گیا. اب وہی ایفیڈیوٹ وہ دوبارہ جا کے لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ جی میرا تو مسئلہ اسی طرح خراب ہو گیا, انہوں نے میرے ساتھ بد اخلاقی کی ہے. وہ رانا جبار نہیں صاحب اب بھی کو تو بھی دوبارہ اس کو مارا پیٹا ہی گیا ہے نا. جی دوبارہ اب سمجھو سیپریشن ہے ایک طرح سے. نہیں سپریشن بھی ہے لیکن وہ دوبارہ جائے گی. وہ چلی گئی ہیں, وہ تو فوسپا چلی گئی ہیں, لیکن باقی کے کیس تو سر ابھی دیکھیں نا, ایک دفعہ سے آپ نے جو مس کیریج والا لگایا, چیزیں لگائیں, تشدد والی, وہ تو ابھی ختم ہو گئی نا. باقی ابھی فوسپا ایک ایسا آپشن رہ گیا. اب ایف آئی اے بھی مجھے بتائیں نا سر, کوئی ایف آئی اے میں کیا کرے. ایف آئی اے میں زیادہ اس نے سرنڈر کر دیا, جو انکوائری تھی انہوں نے اپروو کر ویسے کے. جو میری دانست ہے نا, جو اس کے پچھلے الزامات ہیں وہ ختم نہیں ہوئے ہیں. ایک سیٹلمنٹ ہوئی, میاں بیوی کا جھگڑا تھا, ایک آفیسر نے 2 آفیسرز کے درمیان صلح کروا دی, ٹھیک ہے, انہوں نے لکھ کے دے دیا. لیکن وہ جو مس کیریج والا معاملہ, نائٹ ڈریس میں اٹھانے والا معاملہ, تشدد والا معاملہ, وہ اپنی جگہ پہ. اب وہ دوبارہ جائے گی تو وہ جو پہلے سے الزامات ہیں ان پہ مزید مہر لگے گی کہ جی میں نے تو اپنا گھر بسانے کی کوشش کی سر لیکن گھر بسانے کے اس کے سر جرم میں دوبارہ تشدد ہو گیا. ہمارا قانون تو سر سب سے پہلے جو ہے نا بڑے لوگوں کے آگے سر جھکا کے رکھتا ہے, کام نہیں کرتا. یہ 28 کامنس ہیں سر. 28 کامن کے لوگ اس وقت کافی تگڑے ہیں, پی ایس پی ہیں. آج تک آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کسی پی ایس پی کا. پہلے جو فوسپا تھا نا سر, ڈر وہاں سے تھا, باقی کوئی ڈر نہیں تھا. آپ بھی پوسپا سے ہی ہے. اب بھی فوسپا سے ہی ڈر ہے, پہلے فوسپا سے کوئی ڈر, اس کے علاوہ کوئی ڈر نہیں تھا. یہ پولیس آپ دیکھیں نا, بغیر اپلیکیشن کے اس وقت ڈی اے جی علی رضا بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ, بغیر اپلیکیشن کے. سر آپ میرے اور آپ کے گھر ہم ہمارے کہنے پہ جاتے ہیں, نہیں جاتے. ایک جو ہمایوں صاحب ہیں یہ 28 سے ہیں, جو علی رضا اس وقت ڈی اے جی بیٹھے ہوتے وہ 37 کامنس ہیں. یار مجھے انہوں نے اٹھا کے سر صرف اس کے انہوں نے کال ہی کی نا ان کو کہ یہ مسئلہ ہے, وہ پولیس انہوں نے بھیجی اٹھا کے اس کو. آپ مجھے ایک بات بتائیں, پنجاب میں گنڈا ایکٹ جو ہے اس کا مسودہ تیار ہوا ہے. جی تیار ہے بالکل. انہوں نے کہا کہ جو بندہ ہراسمنٹ پھیلائے گا, جو شہریوں کا جینا حرام کرے گا. یار یہ جو پولیس آفیسرز کرتے ہیں, اب یہ گنڈا کر دیا نا, سیدھی گنڈا. آپ پولیس کو فون کرتے ہیں تعلقات بیس پہ, تو جو بندہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں, تو گنڈا ایکٹ میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے نا, کہ جو بندہ وردی پہن کے اپنے ساتھیوں کو کہے گا کہ جا کے حملہ کر دو, ان پہ بھی تو لگنا چاہیے. حضور آپ کو تو بات اب یہ سندھو صاحب نے گنڈا گردی کی ہے. آپ کو تو میں کوئی بات ایسی ہے جس طرح سورج کو چراغ دکھانا. آپ ایک فیلڈ جرنلسٹ رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا یہاں پولیس کیا کرتی ہے. آپ کون سا فیلڈ سے باہر ہیں؟ نہیں میں آپ سے مطلب میں تو بہت جونیئر ہوں نا سر, میں شاگرد ہوں آپ کا. آپ کو پتہ ہے یہاں کیا ہوتا ہے. یہاں پہ پچھلے 5 سالوں میں کیا ہوا ہے. آپ صرف آپ اپنی مرضی سے کسی کو پسند نہیں کر سکتے, آپ اپنی مرضی سے کسی کو محبت نہیں کر سکتے, آپ اپنی مرضی سے کسی کے حق میں بات نہیں کر سکتے, آپ اپنی مرضی سے کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے, آپ اپنی مرضی کی رائے نہیں دے سکتے. یہ تو مطلب یہ تو اختیار میرا نہیں ہے, باقی نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ خاتون جو ہے, مجھے بس خاتون سے یہ ہے کہ اس کے والد صاحب سے بھی, کہ جب دوبارہ صلح ہو رہی تھی سر گارنٹر ہونے چاہیے. بالکل. آپ سر یہ دیکھ لیں کہ عورت نے, ویسے ہم تسلی دے سکتے ہیں خود کو کہ عورت کو اللہ نے نازک بنایا ہے, وہ ہر والے سے نازک کیا. وہ ٹریپ ایک دفعہ ہوئی ہے نہیں, ابھی کھا کے ٹھوکر سنبھلنے نہ پائے کہ پھر کھائی ٹھوکر, تو یہی ہوا ہے اس بیچاری کے ساتھ. وہ ایک دفعہ ٹریپ ہوئی ہے, پھر ٹریپ ہوئی ہے. حالانکہ بڑا ایج ڈفرینس ہے سر آپس میں, ٹھیک ہے, بہت ایج ڈفرینس ہے. میرا خیال ہے جو ثانیہ کے والد صاحب ہوں گے وہ ہمایوں سندھو کے نظیر, یعنی کہ 50+ ہی ہیں نا ہمایوں سندھو. صحیح. شی مسٹ بی 25-27. بہت شکریہ شہزاد ملک صاحب. تو ناظرین یہ صورتحال ہے, اسٹیٹ بینک کی خاتون ہے ثانیہ شاہ صاحبہ. پہلے بھی ہم نے سٹوری کی تھی, آپ کو بتایا تھا کہ بڑی مار پیٹ ہوئی ہے, علیحدگی تک باتیں گئیں. لیکن اب یہ مجھے نہیں پتا کہ 3 طلاقوں کی کیا تصدیق ہے. یہ تو رانا جبار صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو 3 طلاقوں کا پتہ تھا یا نہیں تھا. بہرحال چونکہ اگر اس میں برکت ہوتی تو یہ گھر باسی جاتا. سندھو صاحب کی چونکہ نیت ہی خراب تھی, انہوں نے دوبارہ وہی پھر ایپیسوڈ دہرا دیا, پھر ظلم کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ جو خواتین کی تحفظ کے لیے بنایا گیا جو ادارہ ہے فاقی مہتسب کا, جو ہراسمنٹ کو روکنے کے لیے, وہ اب اس خاتون کو کتنا انصاف فراہم کرتا ہے. لیکن ایک پڑھی لکھی خاتون کو ایک ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم,
یار خود ہی وہ اس نے ٹیرر اتنا پھیلا دیا. اب ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم, اس نے کاؤنٹر ٹیررزم کیا کرنا ہے, اس نے تو اپنے گھر میں اتنا ٹیرر پھیلایا. تو اس پہ پولیس افسران کو, بڑے جو رباب اختیار ہیں, وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں اتنی ٹیرر پھیلاتے ہیں. شمشاد مانگٹ اور شہزاد ملک صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.